ایک زمانہ تھا کہ یہ حضرات ایک سٹیج پر تشریف فرما ہوتے تھے، ہم سب سننے والے، آپ سب حضرات سننے والے موجود ہوتے تھے، اور اس میں بڑا ایک لطف ہوتا تھا اور بڑا اچھا منظر ہوتا تھا۔ الحمدللہ آج اسی تصور کے تحت آپ حضرات یہاں تشریف فرما ہیں اور سنانے والے بھی تشریف فرما ہیں۔ اللہ رب العزت نے پھر وہی جو زمانہ گزرے ہوئے میں ہم حالات دیکھتے تھے پیدا فرما دیے ہیں۔ اللہ ان پڑھنے والوں کی عمر میں علم و عمل کے اندر برکت عطا فرمائے اور ہمیں بھی زیادہ سے زیادہ سننے کا موقع عطا فرمائے۔ ان میں آپ حضرات کو معلوم ہوگا کہ بہت پرانے زمانے کی بات ہے کہ یہاں اسی طرح محفلیں ہوتی تھیں۔ سب سے پہلے آج ہی میں ابھی تھوڑی دیر پہلے محترم حضرت قاری احمد میاں تھانوی دامت برکاتہم سے عرض کر رہا تھا کہ سب سے پہلے اس سلسلہ کی جو یہاں پر محفل حسن قرات منعقد ہوئی تھی، غالباً 80-81 کی بات ہوگی، اس میں ام المدارس کے اندر وہ محفل ہوئی تھی، اور اس میں سب قرآ حضرات کے جو سب سے بڑے قاری تھے حضرت مولانا قاری احمد میاں تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، قامت اظہار احمد تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، وہ تشریف لائے تھے۔ قاری عبدالرحمن صاحب ڈیروی رحمۃ اللہ علیہ وہ بھی تشریف لائے تھے۔ قاری عبدالملک صاحب جو آج کل کراچی میں بیچارے بیمار ہیں، اللہ ان کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے، وہ بھی تشریف لائے تھے۔ قاری احمد میاں صاحب تھانوی دامت برکاتہم اس وقت میں نے عرض کیا کہ نوجوان تھے، اب بھی الحمدللہ پڑھنے میں نوجوان ہی ہیں، اگرچہ عمر میں زیادہ ہیں۔ اللہ ان کی عمر میں عمل میں برکت عطا فرمائے۔ تو اس لیے آج قاری احسان صاحب، احسان الحق صاحب ماشاءاللہ تشریف فرما ہیں، قاری ادریس صاحب بھی تشریف فرما ہیں۔ یہ حضرات تو آپ حضرات کے سامنے آتے جاتے رہتے ہیں، اللہ ان کا آنا جانا مبارک فرمائے۔ قاری احسان صاحب کافی دیر کے بعد تشریف لائے ہیں۔ ہمیں خیال تھا کہ یہ کراچی میں مستقل سکونت پذیر ہو گئے ہیں، لیکن معلوم ہوا کہ نہیں، وہاں سے چھوڑ کر پھر لاہور میں تشریف لائے ہیں، اس لیے ہم نے ان کو بھی یہاں آنے کی زحمت دی اور انہوں نے قبول فرمایا، تشریف لائے ہیں۔ اللہ ان کا آنا بھی قبول منظور فرمائے۔ آپ حضرات کو یہ معلوم ہوگا کہ یہ محفل حسن قرات بھی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ نعت کا پروگرام بھی ہے۔ نعت پڑھنے والے حضرات بھی تشریف لائے ہوئے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ اب جو تلاوتیں ہو چکی ہیں اس کے بعد ایک نعت آپ کے سامنے پیش کی جائے، اور اس سلسلہ میں ہمارے پاس 2 نعت خواں حضرات تشریف لائے ہیں، سید عزیز الرحمن شاہ صاحب ہیں، ایسے ہی حضرت شاہد عمران فاروقی صاحب ہیں، یہ دونوں عارفی صاحب، فاروقی نہیں عارفی صاحب، یہ بھی تشریف لائے ہوئے ہیں۔ تو اس لیے ان میں سے اپنا سید عزیز الرحمن شاہ صاحب وہ آپ کے سامنے ابھی چند منٹ کے بعد تشریف لا رہے ہیں اور وہ نعت شریف پیش کریں گے۔ آپ حضرات سے ایک مجھے بات عرض کرنی ہے، وہ یہ ہے کہ دیکھیے آپ کدھر دیکھ رہے ہو بھائی، جو سٹیج کے لوگ ہیں وہ آپ کی طرف دیکھ رہے ہوتے ہیں، آپ ادھر دیکھ رہے ہوتے ہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے، آداب مجلس کے خلاف ہے۔ آپ حضرات پورے دھیان اور توجہ کے ساتھ ادھر دیکھیں، جو مہمان آپ حضرات کے سامنے تشریف فرما ہے۔ اور اس سلسلہ میں ایک بات ضروری طور پر عرض کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ ہم آتے ہیں، سنتے ہیں اور سنانے والے سناتے ہیں، چلے جاتے ہیں، اللہ اس کو قبول و منظور فرمائے۔ لیکن اس میں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں اپنی نیتیں خالص کر لینی چاہیے، نیتوں کو اچھا کر لینا چاہیے۔ وہ کیا ہے کہ ہم قرآن پاک کو سنیں گے، اور جس طرح قرآن پاک کی تلاوت پر اللہ کی طرف سے اجر و ثواب ملتا ہے، اسی طرح قرآن کے سننے پر بھی اللہ کی طرف سے اجر و ثواب ملتا ہے۔ قرآن صاحب کے سننے پر بھی اللہ کی طرف سے اجر و ثواب ملتا ہے۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
اے ابن مسعود اقرا علیہ، مجھے قرآن سناؤ۔ انہوں نے کہا جی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اقرأ علیک وانزل علیک، کیا میں آپ کو قرآن سناؤں جب کہ قرآن آپ پر نازل ہوا ہے؟ فرمایا کہ نہیں، انی احب ان اسمع غیری، میں چاہتا ہوں کہ میں اپنے غیر سے قرآن سنوں۔ تو معلوم ہوتا ہے کہ قرآن کا غیر سے سننا یہ بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اور سنانا بھی سنت ہے۔ ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا کہ بھئی لوگوں کو کہو آج میں ان کو قرآن کا 1/3 اور 1/3 سناؤں گا۔ قرآن کا 1/3 میں سب لوگوں کو سناؤں گا۔ لوگ بڑے ذوق و شوق کے ساتھ تشریف لائے، صحابہ کرام کا دور تھا، صحابہ کرام تشریف لائے، اور سارے جب اکٹھے ہو گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ اخلاص کی تلاوت فرمائی اور بند کر دیا۔ تو صحابہ نے عرض کیا جی آپ نے تو فرمایا تھا کہ میں ثلث قرآن سناؤں گا۔ فرمایا یہ سورہ اخلاص پورے قرآن کا 1/3 حصہ ہے، سورہ اخلاص پورے قرآن کا 1/3 حصہ ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا، تو سنانا بھی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اور سننا یہ بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اور پھر سننے پر آپ حضرات سے ایک گزارش کروں گا کہ ایک تو توجہ سے سنا جائے، اور توجہ سے سننے کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ پڑھنے والوں کو پتہ چلے کہ واقعتاً جا کر کے سنا جا رہا ہے۔ الحمدللہ، ماشاء اللہ، اللہ اکبر، جو کچھ بھی ذکر کے کلمات ہیں ان میں سے کہا جائے تو اس کا بھی بہت فائدہ ہوگا۔ یہ بھی ذہن میں رکھیں، جیسا کہ حدیث پاک میں آتا ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، آپ نے فرمایا کہ جو شخص ایک دفعہ الحمدللہ کہتا ہے 10 نیکیاں اس کو ملتی ہیں، صغیرہ گناہ معاف ہوتے ہیں، اور ایک درخت جنت میں لگ جاتا ہے۔ جو ایک دفعہ سبحان اللہ کہتا ہے اس کے 10 گناہ معاف ہوتے ہیں، 10 درجات گویا بلند ہوتے ہیں، اور جنت کے اندر ایک درخت لگتا ہے، اور تیسرے نمبر پر فرمایا کہ صغیرہ گناہ معاف ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے بڑی متانت کے ساتھ، سنجیدگی کے ساتھ، پورے وقار کا لحاظ رکھتے ہوئے اچھلنے کودنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن کوئی شخص ایسا نہ بچے جب قاری صاحب وقف کریں تو سبحان اللہ ضرور کہہ دیں، الحمدللہ کہہ دیں، انشاءاللہ فائدہ بھی ہوگا اور پڑھنے والوں کو اس کا اجر و ثواب بھی ملے گا۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے اور مجموع الزوائد کے اندر اس کو ذکر کیا گیا۔ مجموع الزوائد علامہ ہیثمی کی کتاب ہے۔ علامہ ہیثمی ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد ہیں۔ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ علامہ ہیثمی کے شاگرد ہیں۔ انہوں نے مجموع الزوائد کے اندر یہ بات لکھی ہے، فرمایا کہ حدیث ہے غراس الجنتی سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ فرمایا کہ جنت کے جو درخت ہیں سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ اکبر، یہ جنت کے درخت۔ تو اس لیے ان الفاظ کے کہنے میں کوئی حرج نہیں پڑی، لیکن متانت کو ہاتھ سے نہ جانے دیجیے، پوری متانت کے ساتھ اور اسی طریقے سے پورے وقار کے ساتھ سبحان اونچی کہیے تاکہ سب کو پتہ چل جائے کہ واقعتاً توجہ سے سنا جا رہا ہے۔ اور پھر یہ کہ اللہ رب العزت کی طرف سے جس مجلس کے اندر قرآن پاک پڑھا جاتا ہے، آپ کو معلوم ہونا چاہیے اللہ کی طرف سے رحمت نازل ہوتی ہے۔ آپ سب حضرات جتنے تشریف فرما ہیں، سٹیج پر علماء کرام، قراء کرام تشریف فرما ہیں، مجمع کے اندر بھی اکثر حفاظ ہیں، قراء ہیں، اور دوسرے علماء کرام تشریف فرما ہیں۔ انشاءاللہ اللہ رب العزت سے امید ہے کہ اس مجمع پر قرآن پاک کی تلاوت کی برکت سے اللہ کی رحمت نازل ہوں۔ اس لیے آپ کا یہ بیٹھنا انتہائی قیمتی ہوگا، انتہائی قیمتی ہوگا۔ اس کے اندر کوئی گویا کہ وقت کا ضیاع نہیں ہے، بلکہ جو کام آنے والے اوقات ہوتے ہیں، جو قیمتی وقت بنتے ہیں، ان اوقات میں سے یہ ایک بہترین قیمتی وقت ہوگا۔ ہو سکتا ہے کہ اگر ہم خلوص دل کے ساتھ اس نیت کے ساتھ قرآن پاک کی تلاوت کریں اور تلاوت سنیں، اور ہم کرنے والے بھی تلاوت کریں گے انشاءاللہ اخلاص کے ساتھ کریں گے، سننے والے بھی اخلاص کے ساتھ کریں گے، اللہ کی رحمتیں بھی نازل ہوگی۔ اور پھر میں عرض کروں گا کہ جو قرآن پاک طلباء سن رہے ہیں ان کو بھی کوشش کرنی چاہیے، ہمارا مقصد بھی یہی ہوتا ہے کہ ہم بھی اسی طرح اچھے سے اچھے انداز میں قرآن پاک کو پڑھنا سیکھیں۔
اچھے سے انتہا انداز میں قرآن پاک کو ہم پڑھنا سیکھیں، اور قرآن پاک کو اچھی آواز سے پڑھنا خود حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، زین القرآن باصواتکم، آپ نے فرمایا کہ قرآن کو اپنی آوازوں کے ساتھ مزین بنایا کرو، اور فرمایا کہ فإن الصوت الحسن یزید القرآن حسنا، اچھی آواز قرآن کے حسن کو بڑھاتی ہے، اچھی آواز فإن الصوت الحسن یزید القرآن حسنا، یہ قرآن کے حسن کو بڑھاتی ہے۔ اس لیے آپ حضرات جو طالب علم ہیں اچھے سے اچھے انداز میں پڑھنا سیکھیں، مشق کیا کریں، اور اسی طریقے سے یہ سمجھ کر کہ اللہ اچھا قرآن پڑھنے کو پسند فرماتے ہیں، اور اس پر انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت اجر و ثواب عطا کیا جائے گا۔ اب میں پہلے اس کے کہ دوسرا حصہ جو باہر سے تشریف لانے والے قراء کی تلاوتوں پر مشتمل ہے، اس کے شروع کرنے سے پہلے ایک نعت کے لیے میں جناب قاری اپنا سید عزیز الرحمان شاہ صاحب کی خدمت میں عرض کروں گا کہ وہ تشریف لائیں اور نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی خدمت میں پیش کریں۔